حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، آپ کا دور مبارک تھا۔ غسان کے بادشاہ کا شہزادہ عمر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آیا اور اس کی چادر بہت بڑی تھی، زمین پر لٹک رہی تھی، زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ تو اس کے پیچھے ایک دیوانہ، ایک مجنون، حضور کا عاشق طواف کعبہ کر رہا تھا۔ حبشی غلام، حبشی تھا، دیار سے آیا ہوا تھا، اور اس کی چادر پر اس حبشی کا، اس دیہاتی کا پاؤں آ گیا۔ اس کا جس وقت پیر آیا، اس بادشاہ کے شہزادے نے، غسان کا جو بادشاہ تھا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور جس وقت اس نے شکل و صورت دیکھی اور اس نے اس پر تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ معاملہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار کے اندر چلا گیا، انصاف کے شہزادے کی دربار کے اندر چلا گیا۔ وہ عمر جس وقت آپ نے اسلام لایا تو پورا کفر کانپ گیا۔ جس وقت بادشاہ کی دربار کے اندر گیا تو بادشاہ نے کہا ہے کہ اس شہزادے کو، تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اس بادشاہ کو یا تو اس سے معافی مانگو، یا تو یہ آپ کو پورے مجمع کے سامنے تھپڑ مارتا ہے۔ تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا تو اس نے کہا ہے کہ عمر مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے۔ تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ایک رات کی مہلت دیتے ہیں۔ جب اس کو ایک رات کی مہلت دی گئی تو اس نے اسلام چھوڑ دیا اور اس سید کو قبول کر دیا۔ تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو اسلام کا حکم ہے، جو اسلام کی جو انصاف ہے، اسلام نے جو مساوات کی شرط قائم کی ہے، ہم اس کو دوسری چیزوں پر قربان نہیں کر سکتے۔ یہ تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف دیکھیں۔ ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ مال غنیمت حسنین کریمین کو زیادہ عطا فرما دیا۔ تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے بول پڑے، یا امیر المؤمنین، میں آپ کا بیٹا بھی ہوں اور میں مجاہدین میں سے ہوں، اور میں حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کا ہوں، اور میں جہاد بھی کر چکا ہوں، میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر سونا، تیرا حق کس طرح زیادہ بنتا ہے؟ تو امیر المؤمنین کا بیٹا ہے، نانا تم مجھے پہلے اس چیز کا جواب دے۔ تو ان کے نانے جیسا نانا لا کر دکھا، ان کی ماں جیسی ماں لا کر دکھا، ان کے بابا علی جیسا بابا علی لا کر دکھا، میں عمر تمہیں زیادہ ان سے مال غنیمت عطا فرماؤں گا۔